السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں نے آپ کو کل مسجد کے فضائل بتائے تھے کہ باغوں سے میوہ کھانا، اللہ کا سایہ اور ساری چیزیں میں نے بتائیں، جنت میں مہمانی اور مساجد اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ آئیے گا، آج میں آپ کو مسجد کی خدمت اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ مسجد کی خدمت کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو جن حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ مسجد کو آباد کرنے والے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ یعنی اس میں بتایا ہے اللہ رب العزت نے کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو جو نماز قائم کرتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، مسجد کی تعمیر سے جنت میں گھر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ! جو اپنا 1 روپیہ بھی مسجد میں لگاتا ہے، مسجد کی تعمیر میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار فرماتا ہے۔ مسجد کا خادم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ دوست رکھنا چاہتا ہے تو اسے مسجد کا خادم اور محافظ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! تو جو لوگ مسجد کی صاف صفائی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ یعنی وہی لوگ، ان لوگوں کو اللہ رب العزت مسجد کا خادم بناتا ہے جن سے وہ محبت فرماتا ہے، مسجد سے محبت رکھنے والا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو خدا کو دوست رکھنا چاہے اسے چاہیے مجھے دوست رکھے، اور جسے میری محبت کا خیال ہے اسے میرے صحابہ کو دوست رکھنا چاہیے۔ میرے صحابہ سے دوستی کرنے والوں کو لائق ہے کہ قرآن سے محبت کریں، اور جو شخص قرآن سے محبت رکھتا ہے اسے مسجدوں سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ مسجدیں خدا کے صحن اور اس کے گھر ہیں۔ خدا نے ان کو اونچا کرنے اور پاک رکھنے کا حکم فرمایا ہے، ان میں اپنی برکت رکھی ہے، وہ خود بھی مبارک اور ان میں رہنے والے بھی مبارک ہیں۔ وہ خود محبوب اور اس کے رہنے والے بھی محبوب ہیں۔ وہ تو نماز میں ہوتے ہیں، خدا ان کی حاجتیں پوری کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ قرآن کریم سے محبت کرے گا، اور جو قرآن کریم سے محبت کرے گا وہ مسجدوں سے محبت کرے گا۔ اور مسجدوں سے محبت کون کرتا ہے؟ جو نماز کے لیے جاتا ہے، جو نماز ادا کرتا ہے۔ مسجد کی خبر گیری کرنے والا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد کی خبر گیری کرتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی شخص آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ ترمذی شریف۔ مسجد کی صفائی کرنے والا، ایک اور حدیث پاک میں یوں آیا ہے کہ جو شخص مسجد میں سے کوڑا کرکٹ نکال کر پھینک دے گا، خدا بند کریم اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں، جو مسجد میں جا کر کے کوڑا کرکٹ باہر پھینک دیتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنائے گا اور وہ اس گھر کے اندر رہے گا۔ اب آئیے گا کچھ مسجد کے آداب سن لیجئے گا۔ مسجد کے آداب اور احترام کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، مردوں کو اپنے محلہ کی مسجد میں ایک فرض نماز پڑھنا گھر میں 25 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے، اور جامع مسجد میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر، اور مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے۔ تو جو حضرات بیت المقدس میں نماز ادا کرتے ہیں یا مسجد نبوی میں مدینہ شریف میں جنہوں نے نماز ادا کی، تو انہیں ایک وقت کی نماز کا 50,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، اور کعبہ شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ نمبر 2، جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں اندر رکھے اور درود شریف پڑھ کر اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا پڑھے، اور مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھے اور درود شریف کے بعد اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک کا پڑھے۔ باہر آ کر دایاں جوتا پہلے پہنے اور بعد میں بایاں۔ نمبر 3، مسجد کی چھت کا بھی مسجد ہی کی طرح آداب و احترام لازمی ہے۔ بلا ضرورت مسجد کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے۔ بچے اور پاگل کو جن سے گندگی پھیلنے کا گمان ہو مسجد میں لے جانا حرام ہے، اگر نجاست کا ڈر نہ ہو تو مکروہ ہے۔ یعنی یہ 4 نمبر ہے مسجد کا آداب۔ نمبر 5، ناپاک کپڑا پہن کر یا ناپاک گارا وغیرہ لگا ہوا ہو تو مسجد میں جانا منع ہے۔ نمبر 6، مسجد میں وضو کے بعد کا پانی جھاڑنا، تھوکنا اور ناک صاف کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 7، کچا پیاز، لہسن اور کوئی ایسی چیز جس سے منہ سے بدبو آئے کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 8، جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرے، بشرطے کہ وہاں موجود لوگ ذکر و درود وغیرہ میں مشغول نہ ہوں۔ اگر وہاں کوئی نہ ہو یا جو لوگ موجود ہوں اور مشغول ذکر ورد ہوں تو یوں کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نمبر 9، مسجد میں داخل ہو اور اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد ادا کرے۔ اگر نفل پڑھنے کا وقت نہ ہو تو 4 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، مسجد کا حق ادا ہو جائے گا۔ نمبر 10، مسجد میں خرید و فروخت اور گم شدہ چیزوں کو ڈھونڈنا منع ہے۔ نمبر 11، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکی ضائع ہوتی ہیں۔ نمبر 12، مسجد میں داخل ہو کر جہاں جگہ پائے بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اور صفیں چیر کر آگے جا کر بیٹھنا سخت منع ہے۔ نمبر 13، مسجد میں نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ کرنی چاہیے، جگہ کے متعلق کسی سے جھگڑا نہ کرے، جہاں جگہ ملے نماز پڑھ لے اور کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ مسجد میں جماعت کے انتظار میں بیٹھے تو ذکر و درود میں مشغول رہے۔ نمبر 14، جو مسجد کے زیادہ نزدیک ہو اس میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اگر 2 یا 3 مسجدیں گھر سے فاصلہ پر ہوں، مسجدیں اگر زیادہ قریب ہیں، کئی مسجدیں ہیں تو برابر ہوں، تو مسجد کا امام زیادہ تقوی والا ہو وہاں نماز پڑھے۔ یعنی آپ کے محلے میں 2-3 مسجدیں ہیں تو آپ اس میں یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ پرہیزگار امام کون سی مسجد میں ہے، پھر اس میں جا کر کے نماز پڑھیے گا۔ اگر امام میں کوئی شرعی عیب ہے جس کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز منع ہو تو دوسری مسجد میں نماز پڑھ لے۔ نمبر 15، بغیر کسی عذر کے
جو ہے مسجد میں سے راستہ بنا لینا جائز نہیں ہے، یعنی کوئی عذر بھی نہیں ہے اور مسجد میں جو ہے وہ راستہ بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مسجد کے 15 آداب ہیں، ان کو بغور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔